19واں باب چھٹی آیت۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ بعض علماء اس آیت والی جماعت کو کلیسیا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت میں کلیسیا یعنی برہ کی بیوی کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ جماعت کلیسیا نہیں، البتہ اسی جماعت نے زیادہ زور کے ساتھ ہیلیلویا کہا اور آواز ایسی تھی جیسے زور کے پانی کی اور سخت گرجوں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب جس بات کے لیے تعریف کی جا رہی ہے وہ پہلی باتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ یہ خداوند مسیح کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ اس قسم کا ایک اعلان پیش بینی کے طور پر پہلے بھی کیا گیا تھا کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کے بعد خداوند مسیح کی بادشاہت شروع ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ ابھی پیش بینی تھی، کیونکہ ابھی خداوند مسیح نے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان سے جنگ کے لیے نکلنا ہے، پھر وہ جنگ لڑیں گے۔ یہ آخری ہیلیلویا دانیل کی رویا کی تکمیل کرتا ہے۔ دانیل 7 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ یہ آخری ہیلیلویا اس فرشتہ کی پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے جو مریم کے پاس پیغام لے کر آیا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ آخری ہیلیلویا پیدائش 3 باب کی 15 آیت کے بیان کی تکمیل ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ آخری ہیلیلویا ایک نرسنگے کی مانند یسایہ نبی کی پیشن گوئی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائی قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ آخری ہیلیلویا خدا کے اس فرمودہ اعلان کا اعادہ ہے جو داؤد کی معرفت فرمایا گیا، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ یہ آخری ہیلیلویا یروشلم کو خوشی کی خبر یاد دلاتا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ بائبل میں ایک لفظ جو ہمارے خداوند مسیح کی آسمانی بادشاہی کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ہیلیلویا ہے۔ آسمانی لشکر نے مسیح کی پیدائش پر کورس گایا، لیکن وہ ہیلیلویا سے شروع نہیں ہوا، کیونکہ مسیح کی بادشاہت اس کی پہلی آمد پر شروع نہیں ہونی تھی۔ جب خداوند مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو شاگردوں نے ہیلیلویا کا نعرہ نہیں لگایا، کیونکہ یہودیوں نے اس وقت اسے داؤد کے تخت پر بیٹھنے نہیں دیا۔ جب پینتی کوست کے دن پاک روح نازل ہوا تو شاگردوں نے تب بھی ہیلیلویا کا کورس نہیں گایا، کیونکہ اسرائیل کی قومی تبدیلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کلیسیا مکمل نہ ہو جائے۔ ہیلیلویا کا لفظ چاروں اناجیل اور سارے خطوط میں کہیں نہیں پایا جاتا، کیونکہ مسیح کی بادشاہت اس وقت تک دنیا میں نہیں آ سکتی تھی جب تک فضل کا زمانہ ختم نہ ہو اور کلیسیا اس زمین پر سے پہلے اٹھائی نہ جائے۔ بائبل کے تمام 28 ہیلیلویا خداوند مسیح کے زمین پر بادشاہ بننے کے بارے میں کہے گئے۔ پس مقدسوں کو ہیلیلویا کی اس اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف خداوند مسیح کے بادشاہ ہونے کی تعریف میں استعمال ہوتا ہے۔
फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।